السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج سورہ آل عمران کی آیات 130 سے 143 کے اسباق لیے مطالعہ قرآن کے اس پروگرام کے ساتھ، دورہ قرآن کے اس پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی پہلی آیت کون سی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آیت نمبر 130 اور 131 کی پہلے تلاوت سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ یہاں سے سورت کے آخر تک ان واقعات اور حالات پر تبصرہ ہے جو غزوہ احد کے موقع پر پیش آئے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کی اپنی ہی ایک جماعت کی بے تدبیری سے جو شکست پیش آئی، اس نے اسلام اور کفر سے تعلق رکھنے والے ہر گروہ پر کسی نہ کسی پہلو سے اثر ڈالا۔ منافقین نے کمزور ایمان والوں کے دلوں میں اسلام، اس کے مستقبل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مختلف وسوسے بھرنے شروع کر دیے۔ یہود بھی اثر نو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشوں میں سرگرم ہو گئے۔ منافقین نے وسوسے ڈالنے شروع کر دیے اور یہود بھی پروپیگنڈوں میں مشغول ہو گئے۔ قریش بدر کی شکست کے بعد پھر یہ حوصلہ کرنے لگے کہ اگر ایک منظم کوشش کی جائے تو اسلام کو شکست دی جا سکتی ہے۔ اس پوری صورتحال کا تقاضا تھا کہ احد کے واقعات پر تبصرہ کر کے ان تمام غلط فہمیوں کو دور کیا جائے جو اس موقع پر مخالفین ذہنوں میں پیدا کر رہے تھے۔ ساتھ ہی مسلمانوں کی کمزوریوں اور غلطیوں پر گرفت کی جائے اور آئندہ ایسی کمزوری سے اعتراض کی ہدایت کی جائے تاکہ یہ امت کمزوریوں سے پاک ہو کر اس منصب کی ذمہ داریوں کی صحیح طور پر اہل ہو سکے جس پر اسے سرفراز کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے غلبہ اور فتح کے لیے صبر اور تقوی کی شرط لگائی گئی تھی۔ غزوہ احد پر تبصرہ کر کے یہ دکھایا گیا کہ صبر اور تقوی کے علاوہ کے حوالے سے کیا کیا خامیاں جماعتی زندگی میں موجود تھیں جو اس شکست کا باعث بنی، اور ساتھ ہی یہ کہ اس انفرادی اور اجتماعی اصلاح اور تزکیے کے کیا کیا سبق ملتے ہیں۔ اس سے پہلے غلبہ اور فتح کے لیے صبر اور تقوی کی شرط لگائی گئی تھی۔ غزوہ احد پر تبصرہ کر کے یہ دکھا دیا گیا کہ صبر اور تقوی کے حوالے سے وہ کیا کیا خامیاں جماعتی زندگی میں موجود تھیں جو اس شکست کا باعث بنی، اور ساتھ ہی یہ کہ اس انفرادی اور اجتماعی اصلاح و تزکیہ کے کیا کیا سبق ہمیں
ملتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت 130 سے 136 کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیے کہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو یہ بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو۔ ربا، ربا کے معنی ہے زیادتی اور اضافہ۔ سود کو ربا اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بھی قرض پر مدت کے عوض اضافہ کیا جاتا ہے۔ اضافا مضاعفا، اضافا مضاعفا، ضعفن کی جمع ہے جس کے معنی دگنے کی ہے، مضاعفہ اضافاً کی تاکید ہے یعنی کئی گنا۔ اضافاً مضاعفہ سے اس نئی کی توبیخ ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف کئی گنا کر کے سود مت کھایا کرو اور تھوڑا کھا لیا کرو، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ یہ صرف واقعہ کا بیان ہے، اس لیے اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ سود مفرد اور سود مرکب میں کوئی فرق ہے یا تجارتی اور غیر تجارتی سود میں کوئی فرق ہے۔ اس لیے اللہ نے سود کو مطلقاً حرام کیا ہے، تحریم کے حکم میں کوئی قید نہیں لگائی ہے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں سے جو لغزش سرزد ہوئی تھی وہ مال غنیمت کے طمع کی وجہ سے تھی۔ مال و دولت کی طمع کا ایک بڑا ذریعہ سود کا لین دین تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تزکیہ نفس کے لیے مال و دولت کی حرص اور سود سے نجات حاصل کرنا ضروری ہے۔ انفاق کے مضمون کا آغاز سود کی ممانعت کی ذکر سے کیا ہے، اس لیے سود خوری اور انفاق میں نسبت ضد کی نسبت ہے، ضدین کی نسبت ہے۔ قرآن میں یہ اسلوب بہت استعمال ہوا ہے کہ جب ایک چیز بیان ہوتی ہے تو بالعموم اس کی ضد کا بھی اس کے ساتھ تذکرہ ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی انفاق کے ذکر کے ساتھ سود کی حرمت کا ذکر ہوا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا ہمارا سورہ بقرہ کا وہ سبق۔ غزوہ احد کے تذکرہ میں سود کی ممانعت کے ذکر کی مناسبت یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے دو قبیلوں بنو سلمہ اور بنو حارثہ کے کم ہمتی دکھانے کا ذکر ہوا تھا، اور سود کھانے سے یہی بیماری پیدا ہوئی تھی۔ اس لیے یہاں سود کھانے سے ممانعت نازل فرمائی گئی۔ سود کھانے سے نامردی پیدا ہوتی ہے، سود کھانے سے نامردی پیدا ہوتی ہے، سود کھانے سے نامردی پیدا ہوتی ہے کہ ایک تو مال حرام کھانے سے اطاعت کی توفیق کم ہوتی ہے اور بڑی اطاعت جہاد ہے، اس لیے حرام خوری سے جہاد میں ضرور سستی، کاہلی اور کم ہمتی پیدا ہوگی۔ دوسرے یہ کہ سود لینا انتہائی بخل پر دلالت کرتا ہے، سود لینا انتہائی بخل پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ سود خور صرف اپنا مال بھی محفوظ نہیں رکھنا چاہتا بلکہ چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے دوسرے محتاجوں، ضرورت مندوں کی کمائی ہوئی دولت پر بھی قبضہ کر لے۔ ایسا شخص اللہ کی راہ میں کب جان دے سکے گا؟ اس لیے یہ انتہائی بخل پر دلالت کرتا ہے۔ چونکہ اس وقت یہود وغیرہ سے مسلمانوں کے سودی معاملات اکثر ہوتے رہتے تھے، اس لیے لا محالہ تعلق رکھنا ہی پڑتا تھا۔ اس لیے فرمایا کہ سودی لین دین ترک کر دو، ورنہ ان ملعونوں کے ساتھ تعلقات قائم رہیں گے جو آئندہ نقصان کا موجب ہوں گے۔ اس لیے فرمایا کہ سودی لین دین ترک کر دو، ورنہ ان ملعونوں کے ساتھ تمہارے خواہ مخواہ تعلقات قائم رہیں گے جو آئندہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ
جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. یعنی سود خوری دوزخ کی آگ ہے. اگرچہ جہنم کی آگ تو کافروں کے لیے ہے، لیکن سود کو حلال سمجھنا بھی کفر ہے. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. یعنی سود خوری دوزخ کی آگ ہے. اگرچہ جہنم کی آگ تو کافروں کے لیے ہے، لیکن سود کو حلال سمجھنا بھی کفر ہے. یعنی سود کھانے میں تمہارا فائدہ نہیں ہے. سود کھانے میں تمہارا فائدہ نہیں ہے. اس لیے اللہ سے ڈر کر سود کھانا چھوڑ دو، کیونکہ سود خور دوزخ میں جاتا ہے جو کافروں کے لیے بنائی گئی ہے. وہ دوزخ جو کافروں کے لیے بنائی گئی ہے، سود خور اس میں جاتا ہے. اور پھر فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور رسول کا حکم مانو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور اللہ اور رسول کا حکم مانو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. رسول کا حکم ماننا بھی فی الحقیقت اللہ ہی کا حکم ماننا ہے، کیونکہ پیغمبر کی اطاعت کا حکم بھی اللہ ہی نے دیا ہے. چونکہ غزوہ احد میں رسول کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی تھی، اس لیے آئندہ کے لیے ہوشیار کیا جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت اور دنیاوی اور اخروی فلاح و کامیابی کی امید اسی وقت ہو سکتی ہے جب اللہ اور رسول کے کہنے پر چلو. کیونکہ غزوہ احد میں رسول کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی تھی، اس لیے آئندہ کے لیے ہوشیار کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی رحمت، دنیاوی اور اخروی فلاح اور کامیابی کی امید اسی وقت ہو سکتی ہے جب اللہ اور اس کے رسول کے کہنے پر چلو گے. فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اور دوڑو اللہ کی مغفرت اور جنت کی طرف جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. آسمانوں اور زمین کے برابر ہے جس کی وسعت. یعنی ان اعمال کی طرف تیزی کرو، ایک دوسرے سے بڑھ کر تیزی کرو جو اللہ کی مغفرت اور دخول جنت کا ذریعہ بنتے ہیں. ان اعمال کی طرف تیزی کرو جو اللہ کی مغفرت اور حصول جنت کا ذریعہ بنتے ہیں. جنت کی وسعت زمین اور آسمانوں کے برابر ہے سے مراد یہ بتانا ہے کہ اللہ کی جنت ہمارے گمان سے بہت زیادہ وسیع ہے. فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو لوگ خوشی اور غم ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں. السرائے خوشحالی اور فراغی کو کہتے ہیں، الضرائے تکلیف اور تنگ دستی کو کہتے ہیں، القاظمین قاظم ان کی جمع ہے، خاموش کو کہتے ہیں. اس کے ساتھ جب غیظ کا لفظ آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں غصہ پی جانا. فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشہ، اور جب ان سے کوئی بدکاری ہو جاتی ہے، فاحشہ فوش سے ہے، حد سے بڑی ہوئی برائی، ایسی بے حیائی جس کا اثر دوسروں پر پڑے. کبھی کو بھی کہتے ہیں، زنا کو بھی اپنی انتہائی کباعت کی وجہ سے فاحشہ کہتے ہیں. ان دو آیات میں منافقین کو، ان دو آیات میں
متقین کے اوصاف کو بیان فرمایا گیا ہے جو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلا یہ کہ خوشحالی اور تنگدستی ہر حال میں اللہ کے دیے ہوئے مال سے اس کے راستے میں خرچ کرو۔ دوسرا یہ کہ غصے میں بے قابو نہیں ہوتے بلکہ اپنے غصے پر قابو رکھنے والے ہوتے ہیں۔ متقین کی دو اوصاف کہ خوشحالی اور تنگ دستی ہر حال میں اللہ کے دیے ہوئے مال سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ غصے میں نمبر دو یہ کہ غصے میں بے قابو نہیں ہوتے بلکہ اپنے غصے پر قابو رکھتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ لوگوں کے قصور معاف کرنے والے ہوتے ہیں، انتقام لینے والے نہیں ہوتے، اور پھر وہ محسن ہیں، اللہ کی عبادت میں بھی احسان کے درجے تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اور لوگوں کو ان کے حقوق سے زیادہ دے کر احسان کرتے ہیں۔ وہ محسن ہیں، اللہ کی عبادت میں بھی احسان کے درجے پر ہوتے ہیں اور لوگوں کو ان کے حقوق سے زیادہ دے کر احسان کرتے ہیں۔ اگر گناہ میں مبتلا ہو جائیں تو فوراً متنبہ ہو جاتے ہیں اور اللہ کے حضور توبہ استغفار میں سے کام لیتے ہیں، اور پھر اپنے گناہوں اور غلط باتوں پر کبھی اصرار نہیں کرتے۔ ان صفات سے متصف لوگوں کو مغفرت اور نعمتوں بھری جنت کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ چنانچہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والقازمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين۔ سورہ آل عمران آیات 137 اور 138۔ تم سے پہلے امتوں کے واقعات گزر چکے ہیں، پس تم زمین میں چلو اور دیکھو کہ اللہ کے رسول کو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ وَلَا تَحْزَنُوا حزن سے ہے جس کے معنی ہے غم، رنج، غمگین ہونا، رنجیدہ ہونا، اور اس کا صفت جو ہے حزین یعنی معنی غمگین ہونا ہے۔
ان یمسسکم قرحن، قرحن زخم، دکھ اور تکلیف کو کہتے ہیں۔ عربی محاورہ ہے کہ غم سے دل زخمی ہوتا ہے۔ معنی اس طرح ہوئے کہ اگر تمہیں کوئی زخم پہنچا وَتِلْكَ أَيَّامٌ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، نداولها مداولتن سے ہے۔ معنی اس طرح ہوئے کہ اور ہم ان ایام کو لوگوں کے درمیان عدل بدل کرتے رہتے ہیں۔ یا لیمحص تمخیص سے، جس کے معنی کسی کو آزمانا، اندھیرے کا دور ہونا۔ معنی اس طرح ہوئے کہ تاکہ اللہ اہل ایمان کو تمام آلائشوں سے پاک و صاف کر دے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا حوصلہ بڑھایا ہے، ان کے عزائم کو مضبوط اور ان کے ارادوں کو بلند کرنے کے لیے فرمایا ہے۔ اور دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس عظیمت پر ان کو تسلی دی ہے جو انہوں نے اٹھائی تھی، اور ان عظیم حکمتوں کو بیان کیا ہے جو اس عظیمت پر مرتب ہوئی۔ فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔